تجھے پاک گھرانے میں شامل سیدہ فاطمہ نہ رب عز وجل تو جو کھل کیوں مثل نہ رب عز وجل تو جو کھل کیوں مثل نہ تو جی آل جہری کے جی آل پوچھو ابنی نبی صحابہ جو عقیدہ مصطفیٰ جو مثل تے چھائے مصطفیٰ جی آج جو مثل کائنات میں رب نے پیدا فرمایا ہوا ہاں جی جو مولوی کی تو چلے تمام مصطفیٰ جی ہوا یا مصطفیٰ منہ جڑوا خدا جی عزت جو قسمہ اللہ تبارک و تعالی جے وقت فرمایا محبوب تو فرما انما انا قاسم باللہ جوتی کہ اللہ تعالی فرمایا محبوب تو سچی کے دو ٹکڑ گئے وا تو سورج کے پلٹائے وا لہذا تو جو قل انما انا بشر مثلکم کہ ماں تاہم اگر بشر آیا ذرا انہیں جملے تے غور کرو قرآن آیت کریمہ جی لفظ تے غور کرو کہ تفسیر جو مطالعہ کرو اللہ کے حبیب کین کے سامنے فرمایا کافرن کے سامنے فرمایا کہ مسلمان یا کہ صحابی کے سامنے نہ فرمایا تو اور تمام اگر بشر آیا بلکہ صحابہ کرام کے سامنے سرکار فرمایا ایوکم مثلی تمام کو آئے مجھے مثل صحابہ فرمایا یا رسول اللہ تمام مثل اسی نہ تھا نہ آئے یہ سرکار کافرن کے سامنے فرمایا تو جیڑو کو دو اجبی کو گائے دو اتا یہ نہ جو کہ سرکار کی مثل وسط سرکار کے قدمن کے سرکار جیسے کہ غلامن ان کے غلامن کے پیر سے ہٹا لگتے کہ کھاگا انہیں کھاگ کے سرے برابر بات پانی پان کے نہ سمجھو حضور کی مثل جھڑ کے پتی گال کی ہوئی غیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر ورفعنا لك ذکرک محبوب اساں تو جی خاطر پتی ذکر کے بلند فرمایا ہوا ذکر تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس طریقے سے اللہ رب العزت بلند فرمایا اللہ تبارک و تعالی محبوب کی جو شان عطا فرمایا محبوب کے معجزات عطا فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر بلند فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام انبیاء و رسول کے عطا فرمایا تھوڑا مجھے پریشانی دی بھائی جو ہمارے زندگی میں تھوڑا مجھے بہت ہوا تو معذرت صاحب بڑی اردو میں تو حضور عمر احمد کون ہے نام حسن احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں انبیاء کراموں کو رتبہ دیا معجزات دیے شانیں دی جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ ہاتھ میں لوہا پکڑتے تھے لوہا موم کی طرح موڑ دیا کرتے گانٹھ لگا دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ کوڑ کے مرض والے آتے آپ دم کرتے ہاتھ پھیرتے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اسے شفا دیتا تھا اسی طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ تھا کہ آپ کے پاس عصا تھا زمین پر مارتے 12 چشمے جاری ہو جاتے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا چشمہ جاری ہونا شروع ہو جاتا اللہ اکبر دیگر انبیاء کراموں کو اللہ تعالیٰ نے دیگر معجزے عطا فرمائے لیکن آئی آمنہ کی لال کی باری نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرما دیا قرآن کے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم جہاں تمام انبیاء اور رسول کو معجزات عطا فرمائے اپنے حبیب کی باری آئی تو سر سے لے کے پاؤں تک میرے مصطفیٰ کو صاحب کا معجزہ بنا کر بھیج دیا اور معجزہ کیسے کسی نبی کو 1 کسی کو 2 کسی کو 4 کسی کو 5 کسی کو 7 کسی کو 16 کسی کو 20 الغرض مختصر معجزے عطا فرمائے جب آئی آمنہ کے لال کی باری سیدی اعلیٰ حضرت کی روح کر دی آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہی ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہی اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا بھولا
شروع ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ جیسے یہ لائٹیں لگی نا مسجد کے اندر، باہر بھی لگی ہے، یا کسی نے اپنا گھر سجا دیا حضور کی آمد کے اوپر. یہ چور کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، میں کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا. جو اس طرح کے اعتراضات کرتا نا ان کو ضرور میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں. لائٹیں لگائیے، خرچہ کس نے کیا؟ ہم نے. لائٹیں کس نے لگائی؟ ہم نے. وجہ کیا ہے؟ حضور کی آمد کا دن، حضور کی میلاد کا مہینہ ہے، اس خوشی میں ہم نے لگایا. یار کتنا خرچہ کر دیا، کتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے، غریب کا بھلا ہو جاتا، 2 وقت کا چولہا چل جاتا. اب سوال میرا ان سے کہ جب گھر کے اندر اس کی شادی ہو، بیٹے کی برتھ ہو، کیا کیا جاتا ہے؟ شادی میں طرح طرح کے طعام پکتے ہیں. غریب کا درد وہاں سمجھ میں نہیں آتا، دور دور تک ذہن میں نہیں آتا کہ یار غریب بھی ہیں، ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے، ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، ان کو بھی کچھ مدد کرنی ہے. نا ربیع الاول کا مہینہ آیا، غریب درد شروع. پتا چلا کہ یہاں اعتراض غریب درد پہ نہیں ہے، اعتراض ہے تو مصطفیٰ کی آمد کے اوپر جو جھنڈیاں لگائی ہیں، جو لائٹیں لگائی ہیں، اس پر اعتراض ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی نا تو یہ ابلیس جو تھا یہ اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگا، جھاگ ڈالنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اب تو میں تباہ و برباد ہو گیا، کہ ساری میری محنت جو ہے پانی کے اندر چلی جائے گی. مصطفیٰ کے جو ہے غلام آئیں گے، مصطفیٰ کا جشن منائیں گے، مصطفیٰ کی آمد کی جو ہے نعرے لگائیں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد منائیں گے، مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے، مصطفیٰ کی محفلیں سجائیں گے. اب تو میں تباہ و برباد ہو گیا، اب تو میں جو ہے کسی کام کا نہ رہا. اس وقت بھی اس نے جو ہے یہ جو ہے ڈرامہ سجایا تھا، ڈرامہ رچایا تھا. آج بھی وہ ڈرامہ سجتا ہوا آ رہا ہے کہ جہاں میلاد کا موسم آتا ہے وہاں چوروں کو جو ہے نا، شیطان کے ٹولوں کو درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو بدعت ہے، کسی صحابی نے نہیں کی. اب میں سوال کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، بتاؤ مجھے، چیلنج دیتا ہوں کہ کون سا صحابی ہے کہ جس صحابی نے مصطفیٰ کا میلاد نہ منایا؟ ممبر رسول پر اپنی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، بتاؤ کس صحابی نے مصطفیٰ کا میلاد نہیں منایا؟ ذرا مصطفیٰ میلاد کی تعریف تو لغوی معنی تو دیکھیے، میلاد کی تعریف کیا ہے؟ میلاد کی تعریف کیا ہے ذرا سنیے. آج اعتراض کرتا ہے میلاد منانا جائز نہیں، کسی صحابی نے نہیں منایا، تو میلاد کی تعریف سنیے، پھر مولوی سے فتویٰ طلب کیجیے کہ حضرت میلاد کی تعریف تو یہ ہے. اب لگا فتویٰ، چورا دیتا ہوں کہ محفل میلاد کرنا بدعت ہے، یا محفل میلاد کرنا شرک ہے، یا محفل میلاد منانا ناجائز و حرام ہے. محفل میلاد کی تعریف یہ ہے کہ جس محفل کے اندر آمنہ کے لال کا ذکر ہو. اب میرے جملے پر سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے گا. ہر اس محفل میں جس میں میرے مصطفیٰ کے مدینے کی بات کی جائے، کہیے سبحان اللہ. مصطفیٰ کے پسینے کی بات ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عہد و خندق کے تذکار کو بیان کیا جائے، مصطفیٰ کی پیشانی کو بیان کیا جائے، مصطفیٰ کے معجزات کو بیان کیا جائے، مصطفیٰ کے کمالات کو بیان کیا جائے، مصطفیٰ کی رفعت کو بیان کیا جائے، مصطفیٰ کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے، مصطفیٰ کی آل کو عظمت کو بیان کیا جائے، مصطفیٰ کے کمالات کو بیان کیا جائے. ہر اس محفل جس میں آمنہ کے لال کو بیان کیا جائے، آمنہ کے لال کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے مدینے کی بات ہو، مصطفیٰ کے پسینے کی بات ہو، مصطفیٰ کے مکے پاک میں قدم لگے، اس چیز کو بیان کیا جائے، اس محفل کو ہر سنی محفل میلاد کہتا ہے. بتاؤ یہاں ہم جو سجا کے بیٹھے ہیں فکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے. اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی. حدیث قدسی میں جانتو ذکر کا ذکری، محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا، اپنے ذکر کو میرا ذکر بنایا ہے. مطلب یہ ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرا تو تیرا ذکر کا ہوگا. سادہ سا مفہوم عرض کر دوں، رب گویا یہ فرماتا ہے کہ محبوب جو جو
جو میرا ذکر کرے گا نا وہ تیرا ذکر کر رہا ہوگا. وہ جہاں جہاں تیرا ذکر ہو رہا ہوگا نا محبوب دراصل وہ میرا ہی ذکر ہے. جو مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان بھی عطا فرمائی، مصطفیٰ کو حسن بھی عطا فرمایا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عرفہ والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں بھی عطا فرمائی. اور آخر میں صرف یہ بات ضرور کروں گا کہ حضور کا ذکر کرتے رہو. کسی بھی طریقے درود پر اپنے بچوں کو بٹھا لو، درود و سلام کی محفل سے جاؤ. ضروری نہیں کہ زیادہ خرچہ کرو، ضروری نہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے لنگر طعام کرو. جو گھر کے اندر کھانا پکایا وہی کھانا لے کر بیٹھ جاؤ حضور کی بارگاہ میں 100 مرتبہ، 10 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنی رب تعالیٰ توفیق دے حضور کا ذکر کرو، حضور کا درود پڑھو. درود پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں وہ ثواب پیش کرو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی انتظام ہے، اس کی بھی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری تمام تر پریشانیوں کو رحمت کی نظر فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا